News Headquarters. Bull News Headquarters. السلام علیکم. بول نیوز ہیڈ کوارٹرز میں خوش آمدید. میں ہوں رافع مرزا اور میں ہوں افشین قریشی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کی ٹاپ سٹوریز میں آج شامل کریں. موسم خراب نہیں ہوگا انتخاب. پی ٹی آئی کا مطالبہ. خرید و فروخت کا بازار گرم. اور بجلی کتنی مہنگی ہوگی. پی ٹی آئی رہنما شوکت ترین کہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے ڈالر دینا بند کر دیے ہیں. انہوں نے کہا کہ ڈالر ایکسپورٹر سے لے کر امپورٹرز کو دیں. غیر مستحکم سیاسی صورتحال نے معیشت کو غیر مستحکم کر دیا. موجودہ سیاسی صورتحال نے مارکیٹ کو نقصان پہنچایا. پروگرام میری جنگ میں گفتگو کرتے ہوئے شوکت ترین نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیں. اسٹیٹ بینک ہوتا ہے وہ ریگولیٹر ہے. مارکیٹ کے بیچ میں ڈالر نہیں ہوتے کئی دفعہ یا مس میچ ہوتا ہے کہ امپورٹ کی پیمنٹ زیادہ کرنی ہے اور اس وقت ڈالر جو مارکیٹ میں اویلیبل کم ہوتے ہیں تو اسٹیٹ بینک اس میں ایک قسم سے انجیکشن دیتا ہے, ڈالرز ڈال دیتا ہے تاکہ مارکیٹ جو ایک سٹیبل طریقے سے چلتی رہے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے ڈالر دینے بند کر دی. صحیح ہے. اور انہوں نے کہا آپ اپنا جو ہے وہ کام چلائیں, آپ ایکسپورٹر سے لیں اور امپورٹر کو مطلب دیں. تو یہ پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہوئی ہے اس نے بھی یہ جو آپ کی مارکیٹ کو نروس کیا ہے. یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سکتے اپنی جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں کہ جی یہ فریز نہیں ہونا چاہیے, یہ پیٹرول پرائسز وغیرہ, تو پیٹرول پرائسز بڑھا دیتے, 15 دن کے بعد بڑھا دیتے, 1 مہینے کے بعد بڑھا دیتے, تو بات بالکل نہ بگڑتی. اور یہ ہے کہ لیکن اور اتنی زیادہ بھی ان کو نہ بڑھانے پڑتے شروع میں, ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر سک رہے تھے کہ رہنا ہے نہیں رہنا, حکومت میں رہنا ہے نہیں رہنا. لندن سے کچھ اور ڈیسیژنز آ رہے تھے, یہاں والے کچھ اور سوچ رہے تھے, کولیشن پارٹنر کچھ اور سوچ رہے تھے. تو یہ بیسیکلی ڈس فنکشنل حکومت ہے, اور ڈس فنکشنل حکومت جو ہیں وہ اکانومی کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے. نئی تجربہ کار حکومت کے کرتا دھرتاؤں نے ملکی کاروبار, تجارت, معیشت سب کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر مزید $2.93 بڑھ گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری پوائنٹس کی کم ترین سطح 40,135 رہی. سونے پر دام کم ہو گئے. ملکی معیشت کا تاریخی زوال, ڈالر اور سونا ہر روز مہنگا, اسٹاک مارکیٹ مسلسل جمود کا شکار. انٹر بینک میں امریکی کرنسی کی قدر مزید $2.93 بڑھ گئی. ڈالر کاروبار کے اختتام پر $224.91 پر بند ہوا. پچھلے 3 روز میں ڈالر $13.96 مہنگا ہو چکا ہے. اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر $1 اضافے سے $225 پر پہنچ گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں معمولی اتار چڑھاؤ, مارکیٹ 70 پوائنٹس کے اضافے سے 40,469 پر بند ہوئی. سونے کی قیمت میں $1,200 کمی ہوئی. فی تولہ سونا 1,44,000 پر آ گیا. 10 گرام سونے کی قیمت $1,028 کی کمی سے 1,23,457 ہو گئی. شہباز شریف اپنی ہی پالیسیوں سے بوکھلا گئے. معیشت کے ساتھ روپے کا بیڑا غرق ہوا تو اجلاس بلا لیا. ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے کے وجوہات اور اس کے سدباب کے اقدامات پر غور کیا. ناکامی اپنی مفتاح اسماعیل کی انوکھی منطق سامنے لے آئے. غلط پالیسیوں کے بجائے ڈالر آسمان پر پہنچنے کی وجہ سیاسی ہلچل کو قرار دیتے. شہباز اسپیڈ کے دعوے وعدے سب بیکار. بدترین معاشی صورتحال, ملک تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا. ڈالر کی قیمت میں خوفناک اضافے سے وزیر اعظم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کی معاشی صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر لیا. اجلاس میں وزیر اعظم کی معاشی ٹیم اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے. اجلاس میں ڈالر کی قیمت میں حالیہ اضافے کی وجوہات اور اس کے سدباب کے اقدامات پر غور ہوگا. وزیر اعظم کی معاشی ٹیم ملکی معاشی صورتحال اور روپے کی قدر کے حوالے سے حقائق پر بریفنگ دے گی. ڈالر بے قابو ہوا تو وزیر خزانہ نئی منطق سامنے لے آئے. غلط پالیسیوں کے بجائے ڈالر آسمان پر پہنچنے کی وجہ سیاسی ہلچل کو قرار دے دیا. معاشی ایسی کوئی صورتحال میں میرے اس میں نہیں نظر میں آتی کہ جس کی وجہ سے روپے کو اس طرح کی مار لگنی چاہیے تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جو ہلچل ہے اس کی زیادہ وجہ ہے. امپورٹ زیادہ ہونے سے آخری 6 ماہ روپے پر زیادہ دباؤ رہا. 17 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہوا. مفتاح اسماعیل نے یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ تمام کرنسیوں کی قدر میں ڈالر کے مقابلے میں کمی آئی ہے.
पेट्रोल बम के पे दर पे हमलों के बाद अब IMF के ईमा पर आवाम को बिजली का बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली गई। बुनियादी टैरिफ में ₹7.91 इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त पर नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। अक्टूबर तक 3 मरहलों में इजाफा करके टैरिफ ₹23.39 तक पहुँचाया जाएगा। जोर का झटका जोरों से लगेगा। बिजली का बिल अवाम पर बिजली बनकर गिरेगा। बिजली ₹7.91 महंगी करने की तैयारी। इस बार इजाफा फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में नहीं होगा। बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ बढ़ाया जाएगा। बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की दरख्वास्त वफाकी हुकूमत ने की। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। वर्किंग मुकम्मल करके हुकूमत को भिजवाई जाएगी। हतमी नोटिफिकेशन हुकूमत जारी करेगी। पावर डिवीजन हुकाम ने तकलीफ के साथ रिलीफ का लॉलीपॉप भी दे दिया। कहा लाइफ लाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कोई इजाफा नहीं होगा। टैरिफ में इजाफे के बावजूद हुकूमत 220 अरब की सब्सिडी देगी। 50% सार्फिन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुकाम के मुताबिक जुलाई में ₹3.5 इजाफा होगा, जिससे बुनियादी टैरिफ ₹18.98 हो जाएगा। सितंबर में मज़ीद इजाफे से टैरिफ ₹22.48 फी यूनिट तक जाएगा। अक्टूबर में बुनियादी टैरिफ ₹23.39 फी यूनिट होगा। रीबेसिंग के बाद प्रोटेक्टेड सार्फिन का बिल कम आएगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा हुकूमत सियासी बुनियादों पर प्रोटेक्टेड सार्फिन को बचाना चाहती है। ये हुकूमत का काम है, सो बिस्मिल्लाह। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तारीखी कामयाबी पर अमरीकी शहर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी अमरीकी कम्युनिटी की जानिब से ज़बरदस्त जश्न मनाया गया। ह्यूस्टन के मारूफ कारोबारी मरकज़ में मुनक्किदा जश्न फतह में PTI अमरीका के सरगर्म रहनुमा सज्जाद बरकी, आतिफ खान और समीर शेख समेत कम्युनिटी के अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जश्न फतह में शरीक अफराद अपने हाथों में पाकिस्तान और पार्टी के परचम उठाए हुए थे और फलक शगाफ नारे लगा रहे थे। बैरून मुल्क से धमकियां आती हैं कि इमरान खान को सियासत से हटा दो। ऐसे इक़्तिदार का फ़ायदा नहीं जिसमें किसी और ताकत के आगे सर झुकाना पड़े। असद उमर के कराची में यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा जो बैरूनी ताकतों के साथ राब्ते में रहते हैं वो मुल्क कैसे चलाएंगे। सबकी सियासत दाव पर नहीं बल्कि जायदाद दाव पर लगी है। बिलावल जरदारी अब भी कहते हैं कराची ठीक करने के लिए वक्त चाहिए। ये 50 साल पहले से हुकूमत में है और कितना वक्त चाहिए। मुल्क के बाहर से दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क से बराह रास्त धमकी आ रही है। या इमरान खान को हटा दो रास्ते से या पाकिस्तान के लिए मुश्किल वक्त होगा। वो बड़ी ताकतों की ईमा की बुनियाद के ऊपर उस कुर्सी तक पहुंचे हैं तो फिर उनके फैसले भी वही होते हैं जो वो बैरूनी ताकतें चाहती हैं, जो वो ताकतवर तबके चाहते हैं। फिर वो फैसले वो नहीं होते जो अवाम की ख्वाहिश होती है। जहाँ पे 50 साल से हुकूमत करने वाली 50 साल हो गए, वो बिलावल जरदारी बोलते हैं हमें अभी टाइम चाहिए कराची को और सिंध को बेहतर करने के लिए। बेटा आपके नाना 51 साल पहले पाकिस्तान के चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बने थे। कितना टाइम चाहिए आपको? और PTI सिंध के सदर अली जैदी कहते हैं कि 24 जुलाई चोर लुटेरों से जान छुड़ाने का दिन है। अवाम अपने वोट की हिफाजत करें। ये डराएंगे, धमकाएंगे, गिनती में गड़बड़ करेंगे। पहले जरदारी ने माल बनाया, अब बिल्लो ये काम कर रही है। यहाँ से ये लूट के बेटा तो पता नहीं कहाँ निकला हुआ है। बाप वहाँ बैठा है पंजाब में और खरीद और फरोख्त कर रहा है, जमीनों की भी और जमीनों की भी। हैदराबाद के शहरियों आपको फिर एक मौका मिल रहा है इन डाकू चोर लुटेरों से अपनी जान छुड़ाने का। 24 तारीख को पहले तो सुबह आके आपने जल्दी वोट कास्ट करना है अपना। आपने अपने वोट की भी हिफाजत करनी है, वरना ये आपको डराएंगे, धमकाएंगे और जो गिनती होगी गिनती गलत करेंगे। जो गंदे का ढेर इन्होंने यहाँ पे बना दिया है, इंशाल्लाह इसका खात्मा करेंगे। जिनको भी सियात इंसाफ कार्ड का प्रोग्राम शुरू करना चाह, लेकिन यहाँ पे जिनकी हुकूमत है उन्होंने इनकार किया। क्यों आप अपने लोगों के लिए सियात देने से इनकारी हो जाते हो? बल्दियाती नुमाइंदे इंशाल्लाह इमरान खान के आ रहे हैं, फिर आपको ये भी ठीक करके देंगे। मुराद अली शाह सिंध का वजीर आला जो सहूलतकार है जरदारी के करप्शन का, आप अपनी सियासत के लिए इनको लड़ा के, इनका खून बहा के अपनी सियासत बचाना चाहते। सारे कराची में गटर उबल रहे हैं और कराची का ये हाल है कि गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालों में बच्चे डूब रहे हैं। अवाम पूछते हैं हम सब से ज़्यादा टैक्स देते हैं, फिर क्यों हम गलाजत में पड़े हुए हैं? कोई निकालने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। कराची का माजरा हाफिज़ नईमुर रहमान ने दिल खोल कर बयान कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची को NGOs के रहम करम पर छोड़ दिया गया है। शहर में ट्रांसपोर्ट का कोई बाइज़्ज़त निज़ाम नहीं।
اور یہاں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف نے پولیو فری پاکستان کو ایک خواب کو ممکن بنانے کے لیے نئی طرز کی پولیو مہم کی مزید افراطی قوت اور پولیو ورکرز کی سلامتی کے لیے سیکیورٹی دینے کی ہدایت کر دی ہے۔ آرمی چیف کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ، آرمی چیف نے راولپنڈی میں انسٹیٹیوٹ کا بھی دورہ کیا اور افتتاح کیا، اور جس کا مقصد تحقیق اور تعلیم کے میدان میں نئی جدت اور علوم کی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ آرمی چیف نے راولپنڈی میں ٹیونلنگ انسٹیٹیوٹ آف پاکستان کا افتتاح کر دیا۔ آرمی چیف کا استقبال انجینئر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل معظم اعجاز اور ڈائریکٹر جنرل فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن میجر جنرل کمال اصفر نے کیا۔ ٹپ کا مقصد تحقیق اور تعلیم کے میدان میں نئی جدت اور علوم کی ہم آہنگی کا فروغ ہے۔ ٹپ تعلیمی اداروں اور صنعتی ماہرین کی مدد سے نئے تعلیمی رجحان کے لیے ایک پلیٹ فارم فراہم کرے گا۔ آرمی چیف نے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا بھی دورہ کیا اور دور دراز علاقوں اور حساس مقامات پر چلائی جانے والی نئی پولیو مہم کو سراہا۔ آرمی چیف نے حساس علاقوں میں پولیو ٹیم کو سیکیورٹی دینے کے لیے مزید افرادی قوت دینے کی بھی ہدایت دی تاکہ پولیو سے فری پاکستان کو ممکن بنایا جا سکے۔ پنجاب کے ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی تاریخی کامیابی کی خوشی میں مانسہرہ میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی سابق وفاقی پارلیمانی سیکریٹری اور تحریک انصاف ہزارہ ڈویژن کے کوارڈینیٹر صالح محمد خان کی قیادت میں نکالی گئی۔ ریلی مجاہد آباد سے شروع ہو کر شنکیاری میں اختتام پذیر ہوئی۔ صالح محمد خان کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کا بیانیہ پورے ملک کے جوانوں کے دلوں میں بس چکا ہے، جس کا ثبوت پنجاب کے ضمنی انتخاب ہے، جہاں تمام تر حربوں کے باوجود تحریک انصاف نے بھرپور کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مخالفین کے گھروں میں گھس کر فتح حاصل کی۔ پی ٹی آئی کی اس کامیابی نے مخالفین کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ انہوں نے پنجاب کے غیور عوام کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے حقیقی آزادی حاصل کی۔ کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے۔ پاکستان نے گال ٹیسٹ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے شکست دے کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کر لی ہے۔ شاہینوں نے 342 رنز کا ہدف 6 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔ عبداللہ شفیق نے شاندار 160 رنز کی اننگز کھیلی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔